اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد فقد قال اللہ فی قرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون۔ جو لوگ ہماری لقاء کے آرزومند نہیں اور دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہو بیٹھے اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ دینی بھائیوں اور بہنوں و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نشست کا عنوان دیدار خدا سے متعلق ہے۔ اکثر مخالفان مہدویہ اور مہدویوں سے عداوت رکھنے والوں کا یہ گمان ہے کہ اس دنیا میں دیدار خدا جائز نہیں، اور اس کو وہ غیر اسلامی کانسیپٹ کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کی مثال ان کے بھائی جو غیر مسلمان ہیں ان کے حوالے سے دیتے ہیں۔ اس دور میں ایک اور چیز عام تھی کہ جب کبھی کوئی شخص ایک اچھی خاصی جماعت قائم کرتا تو وہ یہ کہنے لگتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک غیر اسلامی کانسیپٹ ہے۔ اگر آپ آج بھی دیکھیں گے تو ہمارے غیر مسلم بھائی کالے کپڑے ڈال کر کسی مندر میں جا کر کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ بالکل غیر اسلامی کانسیپٹ ہے۔ اسی طرح محمد جون پوری نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور مزید اس میں یہ ایڈ کرتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھے۔ اور مزید یہ ہوتا ہے کہ گمراہی پہ گمراہی اس طرح بڑھتی جاتی ہے کہ جب لوگ ان کے ساتھی یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم اللہ کو نہیں دیکھ پاتے، تو آپ یہاں تک کہ کہہ دیا کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو مجھ کو دیکھ لو، تم کو اللہ نظر آ جائے گا۔ تو یہ 3 غلطیاں تھی جو محمد جون پوری نے کی۔ تعجب اس بات پر ہے کہ ان کو غیر مسلمانوں کے عقائد کا علم ہے، پر مسلمانوں اور خصوصی اہل سنت والجماعت کے عقائد سے یہ لا علم ہے۔ اور جو بات انہوں نے اللہ کو دیکھنے جانے کی ان کے حوالے سے کی، تو میں یہاں واضح کر دوں کہ یہ بات ہر مسلمان کو کہنی چاہیے جب بھی وہ نماز میں کھڑے ہونے کے لیے جائے کہ وہ اللہ کو دیکھنے جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو متفق علیہ کا درجہ رکھتی ہے سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے جبرائیل امین کے سوال احسان کیا ہے کہ جواب میں فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اس مقام پر نہیں پہنچا ہے تو یہ سوچ لے کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ سرکار دو عالم جو اسلام کی بنیاد ہے وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت اللہ کو دیکھنے کے تصور میں ڈوب کر کرنی چاہیے۔ تو جس کو یہ مقام حاصل ہے اسے ہر نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رویت حاصل ہوگی۔ اوروں کے لیے رخصت ہے اس تصور میں کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو تم کو کیا ہو گیا کہ تم اپنی مذہب سے ہی گمراہ ہو؟ کیا تم نماز بھی پڑھتے ہو؟ اور پڑھتے بھی ہو تو اس کا کیا مقصد ہے جب تم عبادت کے مقصود سے ہی بے پرواہ ہو؟ رہی بات اللہ کے دیدار کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات اللہ کا دیدار کرنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت سے ثابت ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ایک بڑے طبقے کا اس پر اتفاق ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے کہ دیدار آنکھ سے ہوا، دل سے ہوا، خواب میں ہوا یا نہیں ہوا۔ مقصد یہاں یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہونے کا اختلاف کرنا اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ دیدار خدا ممکن ہے، اور انہوں نے اس کو غیر اسلامی عقیدہ نہیں کہا۔ پس جب علماء نے حضرت سید محمد جون پوری مہدی علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کہ دار فنا ہے خدا کو چشم سر سے دیکھ سکتے ہیں، حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے یا بندہ کہتا ہے؟ چنانچہ اللہ نے فرمایا
ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اور گمراہ رہے گا۔ سورہ اسراء آیت 72۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بالعبادۃ ربہ احدا، جو شخص اپنے رب کے لقاء کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سورہ کہف آیت 110۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط، جو لوگ اپنے رب کے لقاء کے بارے میں مبتلا شک ہیں ان کو خبردار ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے۔ سورہ فصیلت آیت 54۔ علماء نے پھر سوال کیا کہ علماء اہل سنت والجماعت نے تو ان آیات سے آخرت میں دیدار خدا مراد لی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خدا تعالیٰ کا وعدہ تو مطلق ہے، ہم بھی مطلق کہتے ہیں، مقید نہیں کرتے، اور اہل سنت والجماعت نے دار دنیا میں ناجائز اور ناممکن نہیں کہا ہے۔ ان کے کلام کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ جب ہم اہل سنت والجماعت کے اقوال پر غور کرتے ہیں تو امام آخر الزمان میرا مہدی موعود علیہ السلام کے فرمان اور ان کے اقوال میں مطابقت کے سوا اور کچھ نہیں پاتے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قول ربی ارنی انظر الیک سورہ اعراف آیت 143 143 کی تفسیر میں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب العقائد جو اہل سنت والجماعت کے عقائد کی بہت ہی معتبر و معروف کتاب ہے جس پر کئی شروحات موجود ہیں، لکھتے ہیں یہ آیت اہل سنت والجماعت کی دلیل ہے کہ رویت جائز و ممکن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتقاد کیا کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ ان سے سوال بھی کر دیا، اور ایسی چیز کا اعتقاد رکھنا جو اللہ تعالیٰ کے مطابق جائز نہ ہو یہ کفر ہے۔ قال لن ترانی، ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، سوال کر کے نہیں اور نہ ہی فانی آنکھ کے ساتھ بلکہ عطا و نوال کے ساتھ اور باقی رہنے والی آنکھ کے ساتھ۔ یہ بھی اہل سنت کی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لن ارا کہ مجھے ہرگز نہ دیکھا جائے گا کہ اس سے جواز رویت کی نفی ہو۔ اگر اس کی ذات دیکھی نہ جا سکتی تو اللہ تعالیٰ خبر دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا یعنی وہ اپنی حالت پر باقی رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ یہ بھی اہل سنت کی تیسری دلیل ہے کیونکہ رویت کو استقرار جبل معلق کرنا اور وہ ممکن ہے، اور کسی چیز کا ممکن سے معلق کرنا اس کے امکان پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فعل پر مختار ہے، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مایوس نہیں کیا، اور اگر رویت محال ہوتی تو ان پر عطاب ہوتا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کو عطاب ہوا جبکہ انہوں نے اپنے بیٹے کے متعلق غرق سے بچانے کا سوال کیا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، پس ان کے رب نے تجلی فرمائی تو پہاڑ کے پرچے اڑا دیے، یعنی ظہور فرمایا، اور بلا کیف ظہور فرمایا۔ شیخ ابو منصور نے فرمایا تجلی للجبل کے معنی وہی ہے جو اشری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں زندگی، علم و رویت پیدا فرما دیا، یہاں تک کہ پہاڑ نے اپنے رب کو دیکھا۔ یہ نص قطعی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موری ہے۔ ان مذکورہ بلا وجوہ کی بنا پر منکرین رویت کی جہالت واضح ہوتی ہے، یہاں تک ہے امام نصفی کا قول۔ تو غور کیجئے ان کے دلائل میں جو اہل سنت والجماعت کے اعتقاد کے الفاظ میں انہوں نے پیش کیا کہ پہاڑ کا جب اپنی جگہ کھڑے رہنا ممکنات میں سے ہے تو اللہ کی رویت یعنی دیدار بھی ممکن ہے، اور یہ کہ پہاڑ نے اپنے رب کو دیکھا۔ ویسے ہی علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقائد میں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کے العقائد میں اہل سنت والجماعت کے رویت باری تعالیٰ کے اعتقاد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جو شخص کے رویت باری تعالیٰ محال ہونے کا دعویٰ کرے اس کے ذمے ہے دلیل کا پیش کرنا، اور آگے آپ لکھتے ہیں کہ اگر رویت محال ہوتی
تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اس سے منع فرما دیتے، جیسا کہ اس وقت کیا تھا جس وقت بنی اسرائیل نے یہ درخواست کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے معبود تجویز کریں، تو فرمایا بلکہ تم تو جاہل لوگ ہو، اور یہ دنیا میں رویت کے ممکن ہونے کی آگاہی دیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں اختلاف کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے پروردگار کو دیکھا یا نہیں، اور وقوع میں اختلاف دیدار خدا کے امکان کی دلیل ہے، اور رہا خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا تو یہ بہت سے بزرگوں سے منقول ہے، یہاں تک ہے علامہ تفتزانی رحمت اللہ علیہ کا قول۔ غور طلب ہے علامہ تفتزانی رحمت اللہ علیہ کے قول پر کہ رویت باری تعالیٰ دنیا میں ممکن ہے۔ جب اہل سنت والجماعت کے متقدمین اور متاخرین نے دیدار خدا کو دنیا اور آخرت میں جائز رکھا، تو اے مفسد شخص، تم کس بنا پر حضرت سید محمد جون پوری مہدی علیہ السلام کا دیدار خدا کو دنیا میں جائز کہنے کو غلطی اور غیر اسلامی کہتے ہو؟ جب تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے اور نہ ہی تم اس کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو، تو کیوں اس پر تنقید اور اپنا گمانی فتویٰ دینے کی جرات کرتے ہو؟ تمہارا مقصد اگر لوگوں کو علم پہنچانا ہے تو پہلے خود صحیح علم حاصل کرو اور پھر دین کی بات کرو۔ چنانچہ امام قرطبی اپنی تفسیر میں سورہ بقرہ کی آیت 55 کہ جب تم نے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم خدا کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے، کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رویت کے جواز میں اختلاف ہے۔ اکثر بدعتی لوگ دنیا و آخرت میں اس کا انکار کرتے ہیں، پر اہل سنت والجماعت دنیا و آخرت دونوں میں اس کے جواز کے قائل ہیں اور آخرت میں اس کے وقوع کے قائل ہیں۔ اسی لیے انہوں نے رویت کا طلب کرنا محال کا طلب کرنا نہیں بنایا۔ اے مخالفین، امام قرطبی کے اس قول کو سنو اور اپنے بے بنیاد الزام سے رجوع کرو اور بارگاہ الہی میں اپنے خطا کلام اور بہتان بازی سے پناہ مانگو۔ اور جو واقعہ انہوں نے حضرت سید محمد جون پوری مہدی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے متعلق بیان کیا کہ اصحاب مہدی علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ نہ پانے پر مہدی علیہ السلام نے ان کو یہ فرمایا کہ مجھے دیکھ لو تمہیں اللہ نظر آ جائے گا، یہ دراصل ان کا من گھڑا ہوا ہے۔ ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ ہماری معتبر یا غیر معتبر کتاب کا حوالہ پیج نمبر کے ساتھ دیں کہ جہاں یہ مہدی علیہ السلام کی نقل موجود ہے۔ اگر آپ علیہ السلام ایسا کہہ بھی دیتے تو بھی اس میں کوئی نزاع نہیں پیدا ہوتی۔ اہل طریقت و معرفت نے مہدی علیہ السلام کے مقام و آپ کی فضیلت جو بیان کی ہے ان میں وہ ہے جو حضرت محمود شاہ بستری رحمت اللہ علیہ نے گلشن راز میں لکھا ہے کہ وہ وحدت سے ہی ہوگا عارف حق، ظہور ان میں کرے دیدار مطلق۔ مفاتیح الاعجاز شرح گلشن راز، اردو ترجمہ صفحہ 150۔ اس کی شرح میں جناب سید محمد غیاث نور بخش جیلانی لکھتے ہیں، یعنی جب خاتم الاولیاء توحید ذاتی کے صاحب ہیں تو وحدت کے بھید سے خدا تعالیٰ کے عارف ہوں گے، اور جب حضرت ولایت مطلق کے مظہر ہیں تو کمال اطلاق کے ساتھ دیدار مطلق ان میں ظہور پائے گا، اور حقیقت انسانی کا کمال جیسا کہ اس کا حق ہے ان کے وجود میں ظاہر ہوگا۔ رہی وہ نقل مبارک جو بیان کی گئی حضرت سید محمد جون پوری مہدی علیہ السلام کے متعلق کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کو اپنی سر کی یا دل کی آنکھ سے یا خواب میں نہ دیکھ لے، تو پہلے یہ کہنا ضروری ہے کہ بیان کی گئی نقل ادھوری ہے۔ پوری نقل یوں ہے، روایت ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن حقیقی وہ شخص ہے جو بینا ہو چشم سر سے یا چشم دل سے یا خواب میں۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بینائی بھی حاصل نہ ہو اور پوری طلب رکھتا ہو کہ بینائی روزی ہو تو ایسے مومن پر بھی ایمان کا حکم کرتے ہیں۔ انہوں نے مہدی علیہ السلام کے طالب صادق کے لیے بھی ایمان کی بشارت کے فرمان کو حذف کر دیا۔ اس نقل میں مومن کی صفت بیان کی گئی ہے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے ماں باپ، بچوں اور تمام خلقت سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان ارشاد خداوندی سے مطابقت رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ جو لوگ ہماری لقاء کے آرزومند نہیں اور دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہو بیٹھے اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے۔ سورہ یونس آیت 7 سے 8۔ عربی لغت میں غور کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ لقاء کا معنی دیکھنا یا دیدار کرنا بھی ہے۔ المنجد صفحہ 805۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارشاد سے واضح ہوا کہ جو اللہ کی لقاء کی آرزو یا طلب دیدار خدا نہیں رکھتے، ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے۔ پھر مومن وہ ہوا جو اللہ کے دیدار کی طلب رکھتا ہو۔ حضرت سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان اسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ سامعین، جیسا آپ نے دیکھا کہ جن امور کو مخالفین امام آخر الزماں میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی نعوذ باللہ غلطیاں بلکہ بڑی غلطیاں بتا رہے ہیں، وہ دراصل ان مخالفین کے دین اسلام سے گمراہی وسلف الصالحین اور اکابر علماء اہل سنت والجماعت کے اعتقاد سے روگردانی کا مظاہرہ ہے۔ جس مہدی آخر الزماں کی بعثت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ آپ کا دعویٰ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ تھا۔ آپ کے قول فعل و حال میں غور کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ نظر آتا ہے۔ ایسی مقدس ہستی کے اقوال و احوال کو قرآن و اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانچے بغیر غلطی قرار دینا ایک بے حد جاہلانہ و بے انصاف بات ہے۔ مہدی علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو اگر کسی کو جاننا ہو تو وہ پہلے اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں غور کریں اور ان کے اقوال کو پڑھیں۔ مزید جانکاری کے لیے ہماری ویب سائٹ پر موجود اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔